السلام علیکم۔ آج کی شارٹ سٹوری ہے محبتوں کے گلاب۔ اپنے قریبی رشتوں کی محبتوں اور خلوص کو بیان کرتی ایک مختصر سی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ارے یہ کس کے لیے لا رہی ہو؟ تمہیں پتا تو ہے مجھے جانوروں سے الرجی ہے۔ دادی نے رائما کے ہاتھ میں سفید رنگ کی خوبصورت سی بلی کو دیکھا تو چلانے لگیں، لیکن رائما ان کے شور شرابے کو نظر انداز کرتے ہوئے دادی کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر بلی کو گود میں رکھ لیا۔ دادی نے غصے سے رائما اور بلی کو دیکھا اور پھر استغفار پڑھتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں۔ کیوں بدتمیزی کرتی ہو رائما؟ وہ تمہاری دادی ہیں، تمہارے ابو کی ماں۔ آخر تم کب یہ سمجھو گی؟ طاہرہ کچن کی کھڑکی سے دادی پوتی کے درمیان یہ سب کچھ ہوتا دیکھ چکی تھیں، اس لیے ساس نے اندر جاتے ہی بیٹی کو ڈانٹا۔ اس سے پہلے کہ رائما کچھ کہتی، باسم شدید غصے میں تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا ہوا رائما کے سر پر پہنچ گیا۔ یہو رائما، کم از کم ان بے زبانوں پر تو رحم کر لیا کرو، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ باسم نے رائما کی گود سے اپنی بلی کو اٹھایا اور خون خوار نظروں سے اپنی چچا زاد کو گھورا، لیکن رائما ٹھہری صدا کی ڈیٹ، منہ میں چوئنگم چباتی ہوئی باسم کی پریشانی اور غصے کو انجوائے کرتی رہی۔ باسم نے پھولی سانسوں سے ایک نظر رائما پر ڈالی اور بڑبڑاتا ہوا نیچے چلا گیا، جہاں اس کا ماموزاد اون اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ باسم کا پریشان چہرہ رائما کو پرسکون کر گیا۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ بڑے آئے امیر زادے، پیٹس رکھنے والے۔ یہاں ہم جیسے لوگ اچھے کھانے اور اچھا پہننے کو ترستے رہتے ہیں اور یہ لوگ جانوروں پر لاکھوں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ میں اس کی بلی کو مار دوں گی، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گی، رائما بڑبڑانے لگی۔ رائما جب سے بڑی ہوئی تھی اپنے چچا اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ زاہد اور شاہد دونوں بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں کے لائف سٹائلز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وجہ زاہد کا اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی جاب کرنا تھی، جبکہ شاہد نے میٹرک کے بعد ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور اب ان کا چھوٹا سا ایک سٹور تھا۔ شاہد کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی رائما، جبکہ زاہد کی ایک بیٹی اور بیٹا تھے۔ گھر میں سب رائما سے پیار کرتے تھے، لیکن رائما جوں جوں بڑی ہو رہی تھی چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ باسم اور ہیرا اس کا بہت خیال رکھتے، لیکن رائما کو یوں ہی لگتا جیسے وہ اس پر ترس کھا رہی ہیں۔ اس لیے رائما کی کبھی اپنے کزن سے نہیں بنی، بلکہ وہ ان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ السلام علیکم چچی۔ رائما اور طاہرہ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ہیرا ایک شاپنگ بیگ اٹھائے داخل ہوئی۔ ہیرا کو دیکھتے ہی رائما کا منہ بن گیا، جبکہ طاہرہ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ چچی، یہ بابا لائے ہیں 2 ڈریسز ہیں، ان میں سے جو آپ ہی کو پسند ہے وہ رکھ لیں، دوسرا میں لے لوں گی۔ ہیرا نے شاپر میں سے سوٹ نکال کر طاہرہ کو دکھائے۔ طاہرہ سوٹ دیکھنے لگی تو رائما نے ماں کو گھور کر دیکھا اور ہیرا کو مخاطب کیا۔ مجھے پتا ہے یہ سوٹ تم کیوں لائی ہو، تمہارے ماموں کی فیملی آ رہی ہے نا، تمہارا رشتہ پکا کرنے، اور تم لوگ مجھے ان سستے کپڑوں میں ان کے سامنے لا نہیں سکتے، اسی لیے چچا جان۔ رائما منہ بند کرو، کسی کے خلوص کو نہیں ٹھکراتے۔ طاہرہ نے رائما کی بات کاٹ کر اسے ڈانٹا۔ ہیرا نے چچی کی طرف دیکھا اور کپڑے رکھ کر چلی گئی، جانتی تھی رائما اس کی بات نہیں سنے گی۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ہیرا نیچے سے اوپر گئی تو باسم سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، لیکن آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہیرا نے الٹا باسم کو ہی پکڑ لیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ جب سے وہ اوپر گئی تھی باسم تبھی سے کھڑا ہوگا۔ باسم کی رائما سے انسیت سب جانتے تھے، لیکن رائما انجان بننے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، میں رائما آپی کے لیے ڈریس لے کر گئی تھی، ہیرا کہتے ہوئے اندر چلی گئی اور باسم وہی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سوچ میں گم ہو گیا کہ اگر رائما کا رویہ یہی رہا تو وہ دونوں ایک کیسے ہوں گے؟ کیا کبھی ایک ہوں گے بھی کہ نہیں؟ باسم لان میں ایک ایکسرسائز کر رہا تھا کہ رائما جلدی جلدی نیچے اتری۔ باسم نے تولیے سے پسینہ صاف کیا اور اس کی طرف لپکا۔ بہت خوش لگ رہی ہیں میڈم، کیا بات ہے؟ آج میرا رزلٹ آیا ہے نا، تو میری دوست کا فون آیا ہے، کہہ رہی ہے کہ میں کلاس میں فرسٹ آئی ہوں۔ میرا پیکیج ختم ہو گیا ہے تو ہیرا کے پاس جا رہی تھی، وائی فائی استعمال کروں گی، پتہ تو چلے کہیں مذاق تو نہیں کر رہی۔ رائما مسکراتی ہوئی خوشگوار لہجے میں بولی اور خوش خوش اندر چلی گئی۔ رائما آج بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ شاید انسان خوش اور مطمئن ہو تو اخلاق خود بخود بہتر ہو جاتا ہے، یا پھر اخلاق اسی بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنی مطمئن زندگی گزار رہی ہیں۔ باسم یہی سوچتا ہوا اندر گھر گیا تو دیکھا رائما خوش ہو کر ہیرا کو گلے لگا رہی تھی۔ باسم اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کچن میں کھڑی ماں کو دیکھ کر مسکرایا، جو ہیرا اور رائما کو ہی دیکھ رہی تھی۔
رائما ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اپنے بلبوتے پر، اس لیے اس کا میرٹ پر آنا بہت ضروری تھا تاکہ اس کو تعلیمی اخراجات میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کو چچا کا احسان نہ لینا پڑے۔ رائما کے میڈیکل میں داخلے کے بعد اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے ہیرا کی منگنی میں بھی خوب حصہ لیا، لیکن باسم سے ابھی تک کٹی کٹی رہتی۔ باسم نے بہت کوشش کی، لیکن رائما نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ چونکہ رائما کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ہیرا کی شادی کی تیاری سے معذرت کر لی اور دن رات پڑھائی میں جٹ گئی۔ پھر ہیرا کی شادی بھی آ گئی۔ رائما نے شادی میں اچھی طرح شرکت کی، ہیرا کی بہن ہونے کے سارے فرض نبھائے، لیکن باسم سے کترائی رہی۔ باسم نے فوٹوگرافر سے کہہ کر رائما کے آس پاس سے گزرتے ہوئے کئی تصویریں بنوا ڈالیں۔ ہیرا رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے خوب روئی اور رائما کو گلے لگا کر بولی، تم خوش قسمت ہو رائما، جو میرا بھائی تم سے شدید محبت کرتا ہے اور تم کو رخصت ہو کر اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر نہیں جانا پڑے گا۔ تم چچا چچی کے ساتھ رہو گی اور کسی بھی بیٹی کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میری بات پر غور کرنا، بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن تمہاری بے رخی نے انہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک رکھا ہے۔ ہیرا نم آنکھوں سے سب بول رہی تھی اور رائما خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ ہیرا رخصت ہو گئی۔ شمائلہ بڑے گھر میں بوکھلائی پھرتی، کبھی کبھی اوپر طاہرہ اور ساس کے پاس آ جاتی۔ اچانک رائما کے لیے آنے والے رشتے نے سب کو حیران کر دیا۔ رشتہ شمائلہ کے میکے سے تھا۔ لڑکا امریکہ میں بہت اچھی جاب کرتا تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا بھی تھا، اس لیے کوئی سسرال کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ طاہرہ نے رائما سے بات کی تو اس نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لڑکے والوں کو بلا لیں۔ شاہد نے جب سنا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بیوی سے بولے، کیا تم نہیں جانتی کہ بھائی صاحب رائما کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ لیکن زاہد، رائما چچا کے گھر شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ اور جس سے مرضی شادی کرا دے، لیکن باسم سے نہیں۔ طاہرہ کی بات پر زاہد سوچ میں پڑ گئے، لیکن انہیں باسم پیارا بھی بہت تھا۔ دوسرے دن شاہد نے زاہد سے بات کی تو انہوں نے کہا، اسلام بھی بچی کی مرضی کے خلاف شادی کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم اپنی بچی پر کیوں سختی کریں؟ ہم کل ہی لڑکے والوں کو بلا لیتے ہیں اور رشتہ پکا کر کے شادی رائما کی پڑھائی کے بعد ہی رکھ لیں گے۔ باسم رائما کے آنے والے رشتے سے زیادہ سب کے رضامند ہونے پر خفا ہوا۔ آپ لوگ کیسے اتنی آسانی سے مان گئے؟ رائما کو سمجھانے کی بجائے خود ہی اس کے ساتھ مل گئے۔ مجھے پاپا آپ سے یہ امید نہ تھی۔ باسم شدید غصے میں تھا، لیکن پھر بھی رشتے والوں کو بلا لیا گیا۔ اس نے رائما سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رائما کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ باسم غصے میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کیا بہت سیانی ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حق جتانے والے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تو پھر نہیں کرنی۔ آپ جائیں، یہاں سے مہمان آنے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ مجھے کسی نہ کردہ گناہ کی سزا مل جائے۔ اس سے پہلے کہ رائما کچھ اور کہتی، طاہرہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ دونوں تیزی سے باہر نکلے تو طاہرہ فون ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی۔ پاس بیٹھے ہوئے دادی بہو سے پوچھ رہی تھی، کیسے زخمی ہوا میرا بچہ؟ اب ٹھیک تو ہے؟ باسم کو ایک لمحے میں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے چچی سے فون لے کر کان کو لگایا اور بات سننے کے بعد جلدی سے باہر چلا گیا۔ اسٹور کی چھت گرنے سے شاہد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ سامنے دکان والے نے گھر فون کر کے اطلاع دی تو باسم جلدی سے پہنچ گیا۔ شاہد کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ باسم اور زاہد نے سارے معاملات کیسے سنبھالے، رائما اور طاہرہ کو پتہ بھی نہ چلا۔ رات کو ہسپتال میں بھی باسم رکتا، رائما اور طاہرہ کو گھر بھیج دیتا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کے بعد شاہد کو ڈسچارج کر دیا۔ باسم اس دن کے بعد سے رائما سے مخاطب نہیں ہوا تھا، البتہ چچا کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ شاہد کی طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے طاہرہ سے کہا، اس حادثے کے بعد دل ڈر سا گیا ہے، موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے۔ تم لڑکے والوں کو بلا لو، اگر ہمیں لڑکا اور اس کے گھر والے پسند آ گئے تو جلد منگنی کر دیں گے۔ طاہرہ اس بات میں سر ہلا کر خاموشی سے اٹھ گئیں اور دروازے میں کھڑی رائما کو بولی، ایک بار پھر سوچ لو، ہم شریف لوگ ہیں، اگر ایک بار کسی کو زبان دے دی تو بات سے نہیں مکریں گے۔ رائما نے لمبی سانس لی اور آ کر باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو مجھے دور نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، پلیز میری شادی کے بارے میں مت سوچیں، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ پاؤں گی، رائما کہتے ہوئے رونے لگی۔ بیٹیاں تو پرایا دن ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو باپ کا گھر چھوڑ کر شوہر کا گھر بسانا ہی ہوتا ہے، اور اگر والدین کی زندگی میں یہ فرض ادا ہو جائے تو والدین بھی سکون سے مر سکتے ہیں۔ شاہد نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا بیٹی کا شادی کر کے جانا ضروری ہوتا ہے؟ لڑکا گھر میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ رائما نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب گھر داماد؟ وہ ملنا بہت مشکل ہے اور ملنے والا نہ جانے کیسا ہو، شاہد نے چھت کو تکتے ہوئے کہا۔
ابو اگر گھر داماد نہیں مل سکتا تو گھر والے کو داماد بنا لیں، آپ باسم سے میری شادی کر دیں۔ دوسری طرف باسم اپنے موبائل پر آنے والی رائمہ کی کال اٹینڈ کر کے فون کان کو لگا چکا تھا۔ رائمہ کی آواز اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھی۔ اس نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید نے حیران ہو کر بیٹی کو دیکھا۔ جی ابو، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میں غلط تھی جو چچا اور ان کی فیملی کے خلوص کو طرز سمجھتی تھی۔ آپ سب لوگ ٹھیک تھے، میں ہی غلط تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور چچا سے بات کریں۔ رائمہ کی بات سن کر دروازے پہ کھڑے باسم نے مسکرا کر رائمہ کو دیکھا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رائمہ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا۔ ہیرا کو فون پر شمائلہ نے باسم اور رائمہ کی منگنی کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ باسم کی خوشی رائمہ میں ہی ہے۔ 14ویں کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ منگنی کا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ رائمہ اور باسم نے بلیک اور مہرون ہم رنگ جوڑے پہنے تھے۔ انگوٹھی بھی رائمہ کی پسند سے لی گئی۔ شاید بھی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹی کے چہرے پر آئے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ باسم اور رائمہ نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں تو گھر کے ہر فرد نے آسمان کی طرف دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ شارٹ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔